آج ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا وطن ملک شام تھا۔ آپ نہایت نیک اور صالح اور صابر تھے۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی۔ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر خود نہ کھاتے تھے۔ اسی طرح سے جب وہ کوئی نیا کپڑا پہننا چاہتے تو پہلے مسکینوں کو کپڑا پہناتے، پھر خود پہنتے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ یہ اب بھی میری اتنی ہی عبادت کرتا ہے جتنی کہ یہ کرتا تھا۔ تو پھر ان کو زخموں کے کیڑوں میں مبتلا کیا، یعنی ان کے جسم میں پھوڑے ہو گئے اور اس میں زخم بن گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ لیکن آپ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن وہ عبادت میں مصروف تھے کہ ان کو کسی نے اطلاع دی کہ تمہارے فرزند کے اوپر چھت گر گئی اور وہ چھت سے دب کر مر گئے ہیں، اور ان کی بھیڑ بکریاں ہاتھی اونٹ سب کو آگ لگ گئی ہے اور وہ جل کر مر گئے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اسی نے جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اتنی ساری آزمائش ان کے اوپر آئی، لیکن وہ عبادت کرتے رہے اور عبادت میں مصروف رہے اور صبر کرتے رہے۔ اپنی بیوی کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ تمام جسم سڑنے لگا اور اس میں کیڑے پڑنے لگے اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ایک جگہ پر ہی پڑے رہتے تھے، اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ سارے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے اور ان کی جو 4 بیویاں تھیں وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، سوائے ایک بیوی کے۔ وہ ان کے پاس رہیں اور ان کی خدمت کرتی رہیں۔ انہوں نے کہا بھی کہ تم بھی چلی جاؤ، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ کیا پتہ اسی میں میری نجات ہو۔ اس بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 سال گزر گئے۔ تو پھر بدبو اتنی زیادہ پھیل گئی کہ محلے والے کہنے لگے کہ آپ ان کو اس محلے سے لے جائیں، کیونکہ بیماری جو ہے کبھی وہ یہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ آپ نے پھر یہ محلہ چھوڑ دیا اور دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ وہ بھی لوگوں نے انہیں نہ رہنے دیا، کیونکہ وہاں پر بھی لوگوں نے یہی کہا کہ آپ کے جسم اتنا سڑ گیا ہے، اتنی بدبو پھیل گئی ہے، تو انہوں نے بھی ان کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر وہ تیسرے گاؤں گئے تو پھر وہ تیسرے گاؤں بھی وہاں سے بھی نکال دیا۔ تو پھر ان کے 2 شاگرد جو تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلیں صحیح ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نا کسی میدان میں رکھتے ہیں، اور وہ دونوں شاگرد کہنے لگے ہم ان کی خدمت کریں گے۔ تو تھوڑے دن تو انہوں نے بھی برداشت کیا، لیکن کیا کرتے، بدبو سڑان اتنی تھی کہ ان سے بھی برداشت نہیں ہوا اور وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، سوائے بس ان کی بیوی جو تھیں وہ ان کے ساتھ ہی رہیں اور ان کی خدمت کرتی رہیں اور وہ ان کو چھوڑ کے نہیں گئیں۔ اب جب بھی بیچاری ان کی بیوی تھی وہ محنت مزدوری تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اتنے بیمار تھے۔ وہ بیچاری خود جا کے دوسرے گاؤں جاتی تھی، پھر محنت مزدوری کر کے اور پھر کھانے کے لیے لے کے آتی تھیں ان کو، اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتی تھیں۔ اچھا، ایک دن وہ محنت مزدوری کرتے اپنے گھر آ رہی تھیں کہ راستے میں ان کو ایک شیطان مل گیا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو اور تم کون ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی میرے شوہر بہت بیمار ہیں اور وہ جگہ سے اپنی اٹھ بھی نہیں سکتے، اتنے زیادہ بیمار ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ بہت دل میں خوش ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک دوائی بتاتا ہوں، تمہارے شوہر یہ استعمال کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا دوائی ہے؟ تو شیطان نے ان کو کہا کہ وہ سور کا گوشت اور شراب استعمال کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ بات گھر آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی۔ تو یہ سن کر ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تو گناہ گار کرنا چاہتی ہے، انہوں نے قسم کھائی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔
تو پھر ان کی بیوی نے بیچاری وہ بہت پریشان ہوئی. پھر آپ نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اب برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیڑے جو تھے وہ زخم کے اندر تھے اور بہت زور سے کاٹتے تھے، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے ایوب، تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیڑے مجھے بہت زور سے کاٹتے ہیں اور یہ تکلیف اب برداشت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پاؤں ان سے کہو کہ اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پر ماریں. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اپنا پاؤں زمین پہ مارو. تو وہاں انہوں نے جب جیسے ہی پاؤں مارا زمین پر تو ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس پانی میں نہاؤ اور اسی پانی کو پیو. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو وہ پہلے کی طرح بہت تندرست اور خوبصورت ہو گئے، بالکل نوجوان لگنے لگے، اور ایک آسمانی چادر ان کو اڑا دی گئی. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ جب ان کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں گی تو بہت خوش ہوئیں گی اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو جب وہ آئیں تو وہ پہچانی نہیں، اور انہوں نے چارپائی دیکھا تو وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی، رونے لگی کہ بھائی میں اپنے شوہر کو تو یہاں چھوڑ کے گئی تھی اور یہاں سے وہ کہاں چلے گئے، وہ اتنے بیمار تھے. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام آئے تو وہ ان کو پہچانی نہیں، کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم مجھے غور سے دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں. تو پھر جب انہوں نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئیں، کہنے لگی آپ صحیح کیسے ہو گئے؟ پھر انہوں نے پورا قصہ اپنا بتایا کہ اس طرح سے جو ہے نا میں ٹھیک ہو گیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اور پھر وہ اس طرح سے انہوں نے پورا قصہ ان کو سنایا. تو پھر انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا دونوں میاں بیوی نے. اچھا، جب وہ اپنے گھر آئے تو پتہ لگا کہ جو بچے دب کے مر گئے تھے نا وہ بھی ٹھیک حالت میں تھے گھر میں. بھیڑ بکریاں جو مر گئی تھیں اور وہ جو شان و شوکت جو تھی وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ واپس کر دی. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام بہت پریشان تھے، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اپنی بیوی کو 100 لکڑیاں ماروں گا. اب وہ قسم باقی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ 100 تنکے لے کر آئے، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ تنکے دیے اور کہا کہ تنکے مارو، 100 تنکے ہیں یہ، تاکہ تمہاری جو تم نے دعا مانگی تھی یا جو قسم کھائی تھی وہ تمہاری پوری ہو جائے. پھر اس طرح سے، اس لیے کہ وہ بہت خدمت گزار تھی، انہوں نے آخر تک ان کا ساتھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے تنکے بھیجے 100، تو انہوں نے پھر وہ تنکے 100 مارے، تو پھر ان کی وہ قسم ختم ہو گئی. اس طرح سے پھر دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ قصہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا.